بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں انگلستان کے عیسائی معاشرے میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا۔ یہ معاشرہ کہنے کو تو عیسائی معاشرہ ہے مگر حقیقی زندگی کے تصور سے بہت دور ہے۔ ایک ایسا تصور جو شاذ ہی کہیں نظر آتا ہے، تاہم جزوی طور پر اسے سمجھنے کی ناکام سی کوشش ضرور کی جاتی ہے، اگرچہ وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو عیسائی بھی ہیں اور انسانیت کی صلاح و ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اہل مغرب اور قبول اسلام کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ وہ کتابیں ہیں جو مغربی مصنفین بغض اور تعصب میں ڈوب کر لکھتے ہیں، جن میں یا تو اسلام کی تعریف ایسے بھونڈے اور مضحکہ خیز انداز میں کی جاتی ہے کہ پڑھنے والا ان سے منفی تعصب لیے بغیر نہیں رہتا، یا پھر مسلمانوں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو اسلام کے سر منڈ کر ایک بھیانک اور خوفناک تصویر پیش کی جاتی ہے۔ خصوصاً ان مارکہ آرائیوں کو خوب نمک مرچ لگا کر پیش کیا جاتا ہے جو چند صدیاں قبل مسلمانوں اور اہل یورپ کے درمیان برپا ہوئی تھی۔ اس معاملے میں اس قدر بدنیتی سے کام لیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی بعض بدترین خصوصیات کا مقابلہ عیسائیت کی بہترین خوبیوں سے کیا جاتا ہے، اور اس امر پر کبھی غور نہیں کیا جاتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب مسلمان تہذیبی طور پر پورے عروج پر تھے تو اسلامی احساس و عمل بھی اپنی انتہا پر تھا، مگر اس کے برعکس یورپین تہذیب جب کمال پر پہنچی تو اس نسبت سے عیسائیت زوال کی نظر ہو کر رہ گئی۔ الحمدللہ میرا معاملہ اس عام روش سے مختلف رہا۔ میں ان کتابوں سے ہٹ کر بھی غور کرنے کا عادی تھا، اور صرف میں ہی نہیں، یورپ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو عیسائیت کو قابل قبول نہیں سمجھتے۔ وہ دل سے اسلامی تعلیمات کے بہت قریب ہیں، مگر چونکہ انہوں نے کبھی اسلام کی سادگی اور پرکاری کا مشاہدہ نہیں کیا، اس لیے وہ اسے قبول کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ تاہم اسلام قبول کرنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک ضابطۂ حیات کی تلاش میں ہوتے ہیں اور زندگی کی بے مقصدیت سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ میرا معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ میں نے اسلام کی کبھی طلب نہیں کی تھی۔ میں انگلستان کے عیسائی معاشرے میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا۔ یہ معاشرہ کہنے کو تو عیسائی معاشرہ ہے مگر حقیقی زندگی کی تصور سے بہت دور ہے۔ ایک ایسا تصور جو شاذ ہی کہیں نظر آتا ہے، تاہم جزوی طور پر اسے سمجھنے کی ناکام سی کوشش ضرور کی جاتی ہے، اگرچہ وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو عیسائی بھی ہیں اور انسانیت کی فلاح و ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تعلیم سے فارغ ہو کر میں نے افریقہ اور یورپ کے ممالک کی خوب سیر کی۔ براعظم افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہ تھا جہاں میں نے سفر نہ کیا ہو۔ میرا رد عمل یہ تھا کہ میں یورپین اقوام اور معاشرے کے مقابلے میں جہاں جہاں لوگ مسلم سوسائٹی کے تحت زندگی گزارتے ہیں وہاں خلوص اور زندگی کی دلکشی کا ایک خاص اور نمایاں انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ میں شمالی نائجیریا کے شہر کانو کی عظیم الشان مسجد سے بے پناہ متاثر ہوا، اور وہاں کے دوستوں میں جو خلوص اور محبت اور ایثار نظر آیا، اس کا تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے اس کے بعد سرینیکا کے خالص مسلم معاشرے میں لمبی مدت تک ٹھہرنے کا موقع ملا۔ مسلمانوں کے حوالے سے اسلام کے لیے میرے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، اس میں گہرائی اور وسعت آ گئی، اور میں قبول اسلام کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ تاہم میں نے اپنی زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ کرنے سے پہلے مختلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ خوب توجہ سے کیا۔ میرا اندازہ ہے کہ کوئی بھی ذہین شخص جو مختلف ادیان کا تقابلی مطالعہ کرے گا وہ ان کی بنیادی صداقتوں کا قائل ہو جائے گا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے اسلام کا فاصلہ بس چند قدم کا رہ جاتا ہے۔ منطق اور دلیل تقاضا کرتی ہے کہ ایسا شخص لازماً اسلام کی آغوش میں آ جائے۔ میں اس معاملے میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا۔ آج بھی ساؤتھ وارک انگلستان کے بشپ اور امریکہ کے ڈاکٹر تیرجی کی مثال سامنے ہے، جو ہر طرح کے توہمات سے بچ کر صرف خدا واحد و لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہرحال میں آخر کار شرح صدر کی منزل پر پہنچ گیا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے یورپ میں اشاعت اسلام کے حیرت انگیز امکانات ہیں۔ محمد جان ویبسٹر
اس سلسلے میں بہت کام کر رہے ہیں اور اس کے خوشگوار نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ خود میں ایک یونیورسٹی میں یہی خدمت کا انجام دے رہا ہوں، اور میرے تاثر یہ ہے کہ یورپ میں اسلام کا فروغ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کی وساطت سے ہوگا، جبکہ اس کے برعکس جو لوگ عیسائیت قبول کرتے ہیں وہ ابتدا میں انجیل کی اس تعلیم سے متاثر ہوتے ہیں کہ نجات کے لیے ایمان ضروری ہے، عمل نہیں۔ لیکن اس عقیدے کا اثر ہیپنوٹائزم سے ملتا جلتا ہے۔ چنانچہ جب انسان حقائق کی دنیا میں آتا ہے اور شعور سے کام لیتا ہے تو اپنے آپ کو ایک ایسے نک و دک صحرا میں پاتا ہے جہاں شرابوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ عقیدے کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ چنانچہ میں نے خود افریقہ میں دیکھا ہے کہ عیسائی مشنری قبائل کے آبائی عقائد کی بجائے انہیں ایسے تصورات سے روشناس کراتے ہیں جو انہیں کو ہم پرستی کے سوا کچھ نہیں دیتے، اور ان پر زندگی کا اعلیٰ تر تصور کبھی روشن نہیں ہوتا۔ اسلام اس کے برخلاف شعور اور عقل کو اپیل کرتا ہے۔ شاید ہی کسی نے راتوں رات اسلام قبول کیا ہوگا، اور یہی بات اسلام کے حق میں جاتی ہے۔ یہاں ادراک اور حسیات کو پس پشت نہیں ڈالا جاتا۔ چنانچہ جب ایک مرتبہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی صداقت کا معترف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو غور و فکر بھی کیا جائے گا اور جو اعتراض بھی پیدا ہوگا وہ یقین اور ایمان کو مزید پختہ کرتا چلا جائے گا، اور یہ اسلام کے مبنی بر حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بہرحال میری روح پیاسی تو تھی ہی، اس لیے پوری توجہ سے صداقت کی تلاش میں منہمک ہو گیا۔ متذکرہ دونوں باتوں نے مجھے بہت سہارا دیا۔ عربی پہلے سے جانتا تھا، اسلامی تہذیب اور ثقافت سے بھی کچھ نہ کچھ واقفیت تھی۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے اسلام کی طرف رجوع کیا اور یورپین مصنفین کی بجائے براہ راست صحیح اسلامی معاشروں سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے میں نے ساری دنیا اسلام میں مختلف اداروں سے رابطہ قائم کیا۔ اسی سلسلے میں کراچی کے انگریزی جریدہ مسلم نیوز انٹرنیشنل میں میرا ایک خط چھپا۔ میں نے برسلز کے مقامی مسلمانوں سے بھی بات کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹانگانیکا سے سنگاپور اور پاکستان سے سعودی عرب تک مختلف لوگوں نے مجھے خطوط بھی لکھے اور کتابیں بھی ارسال کی، لیکن میں نے اسلام فوراً ہی قبول نہیں کر لیا۔ منطق و دلیل کی سخت رہنمائی میں نے مہینوں تک اسلام کے ایک پہلو کا مطالعہ کیا۔ مختلف اصحاب سے گفتگوؤں کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور اس کے لیے میرے مسلم دوستوں نے بہت تعاون کیا۔ اسلام کی تعلیم میں نے بتدریج حاصل کی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے میں نے اللہ کی وحدانیت اور اس کے 99 اسماء مبارکہ کا یقین حاصل کیا۔ دوسرے مرحلہ پر میں نے یہ ادراک حاصل کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی اور آخری پیغمبر تھے۔ تیسرے نمبر پر میں نے یہ اذعان پایا کہ قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا گیا ہے، اور یہی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور چوتھے درجے میں اس وثوق تک پہنچا کہ قرآن ہر قسم کے تغیر سے پاک بالکل اسی حالت میں چلا آ رہا ہے جس حالت میں یہ آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل اس امر پر کامل مطمئن ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ سچا مذہب اور مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہر دور میں نوع انسانی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ چنانچہ مندرجہ بالا تعلیمات پر میں نے ایک ایک کر کے عمل شروع کیا۔ میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھا لیا کہ مسلمان ہونے کے بعد مجھے بہت سی باتوں کو ترک کرنا ہوگا اور بہت سے اعمال کو اختیار کرنا پڑے گا۔ مجھے اپنی زندگی کو مکمل تبدیل کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ایسا کرنا شروع بھی کر دیا، اور جب میں نے مقبول باتوں کو اختیار کر لیا اور مردود کو چھوڑ دیا تو ایک روز میں نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور نام بدل کر اسلام کے زیر سایہ ملت مسلمہ کا رکن بن گیا۔ جانتا ہوں کہ بعد محض قبول اسلام پر ختم نہیں ہو جاتی، یہ تو اللہ کے راستے میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہے کہ اللہ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے ذریعے اپنی رضا کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔